چوری دین والے سارے ہی ہوندے نے تے لہو دین والے صرف وہی ہوندے نے جنہاں دیاں مسیتاں دے نام بھی لال ہی ہوندے دنیا طاغوتی طاقتاں تے پوری دنیا دا کفر مولویت نو مٹان واسطے ٹریا انشاءاللہ تسی گولیاں تے بارود مولویاں تے برساؤ برائلر چوچیاں نالوں زیادہ مولوی پیدا ہو گئے انشاءاللہ جے برائلر چوچے نہیں مک سکتے تو مولوی کیویں مک سکتے توجہ ہے او بولو او مولویاں نوں مکنا چاہیے بولو ہولی بول دے بھاویں مروا نہ چھڑیا جی ایکو رات او مولوی رہنے چاہیے نے کہ فوت ہونے چاہیے نے انہاں نوں بھی بڑی ساڈی لوڑ ہے جدوں دل کردا نے ایک مولوی پیچھا کر لیندے نے جدوں دل کردا نے اگاں کر لیندے اے پیچھے جڑے تنکیاں لڑان بیٹھے میں عرض کر رہا سا لیلا دا نا زبان تے آیا تو میری شعر یاد آ گیا کہندے نے کہ ایک بندہ سی وہ نماز پڑھ رہا سی تے مجنو وہ اگوں لنگ گیا تے انہیں نماز روڑ کے تے مجنو دی باں پھڑ لی تے باں پھڑ کے کہندا ہے اوئے میں نماز پڑھ رہا تے تو میرے اگوں گزر رہے ہیں تے مجنو نے انہوں جواب دیتا عشق لیلا ہمیں میری حالت تباہ اور وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ نال الزامی جواب دے کے کہندا ہے کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز بس نمازی ہی دیکھ لی تیری نماز انہیں کیا یار میں دنیا دے عشق پیچھے لگا پھرنا تے ایڈی مت ماری گئی ہے تو نظر نہیں آیا تو ایڈے وڈے رب نال پیار پا کے سانوں کیویں ویکھ لیا میرے دوستوں اور بزرگوں میں گزارش اے کر رہا سا کہ دیکھو تکو اللہ اکبر کہ جن نے ایک لمحے لئی ایک منٹ لئی میرے محبوب دا چہرہ ویکھیا ہوئے تے ہن جہان دی عظمت دا کوئی مقابلہ بولو نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا کہ کلمہ پڑھ کے نبی دا رخسار ویکھن دے نال ہی جیڑی انہوں نسبت ملی ہے انہوں نسبت صحابیت کہندے نے میرے معزز سامعین ذرا غور تے کرنا اے نسبتاں کنیاں اونچیاں نے میں کیڑی کیڑی گل کراں توجہ طالب علم وال میرے معزز سامعین تیرے ال بیٹا پیدا ہوئے او دا پیر دائی دی گود چاوے نرس دی گود چاوے ماں دی گود چاوے اے دنیا تے بیٹا آئے اینو کی کہندے نے اینو حسین کہندے نے توجہ کرنا اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے دا قدم کیڑی گود چ آیا اے دا قدم او دی گود چ آیا کہ جیڑی ساری رات چکی پیس پیس کے اپنیاں ہتھیلیاں سجا لیندی ہے اے دا پیر جدی گود چ آیا اونوں نبی دی بیٹی کہندے نے اے دا پیر جدی گود چ آیا اونوں بطول کہندے نے اے دا پیر جدی گود چ آیا اونوں راضیہ کہندے نے
ایدا پیر جدی گود چ آیا انہوں فاطمہ کہندے نے، ایدا پیر جدی گود چ آیا انہوں میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا کہندے نے، ایدا پیر جدی گود چ آیا انہوں علی دی عزت آبرو کہندے نے، ایدا پیر جدی گود چ آیا انہوں کملی والے دی زہرا کہندے نے۔ میرے معزز سامعین، میں پوری کائنات دیاں فرشات مخملات چادرانوں اور سیدہ زہرا دے اس دوپٹے تو قربان کرا جنوں پیوند لگے ہوئے سن۔ کہندے نے کہ حضرت بابا فرید وہ تیرے وجے ہونے نے، میں تے اپنا ٹائم پہ وینا، تھکے تو نہیں بھائی؟ بس میں کلوز کر رہا ہوں، بات کو سمیٹتا ہوں، بات بڑھتی ہے تو پھر نکلتی ہے۔ توجہ رہے، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی، بولو نا، رضی اللہ تعالی عنہا، ہے جی، پوری کائنات دی ہر چیز زہرا دے دوپٹے تو قربان، بولو زہرا دے، تے آپ ہی غور کرنا، آپ ہی سوچنا میرے معزز سامعین، کیسا منظر ہوئے گا جدوں سیدنا حسین سیدہ زہرا دی گود چ آئے نے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ ہن اگلی گل بھی سن، زہرا دی گود چ حسین آئے نے تے کون آ رہے ہے؟ توجہ طالب علم وال، کنوں بلایا جا رہے ہے؟ اے اج زہرا دے گھر او ہستی آ رہی ہے کہ جیڑی ہستی دا انتظار 1,24,000 پیغمبر نے مسجد اقصی دے اندر کیتا ہے۔ کیڑی ہستی آ رہی ہے کہ جیڑی ہستی دا انتظار عرش دے ملائکہ بھی کردے پہ نظر آندے نے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چل کے تشریف لے آئے نے، آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ صدقے جا میں حسین تیری شان تو، صدقے جا میں حسین تیری عزتوں، تیری آبرو تو، تیرے مقام تو، تیری شان تو، تیری بلندی تو۔ میرے آقا تشریف لے آئے، ایک پاسے مصطفیٰ دی گودے، ایک پاسے زہرا دی گودے۔ تو میرے اچھا شیعہ دا تے ساڈا جڑا ایک بنیادی اختلاف ہے وہ ہے امامت دا۔ وہ اماماں نو معصوم سمجھتے ہیں تے اسی نبی تو بغیر کسے نو معصوم بولو نہیں سمجھتے۔ تے نبی صرف معصوم عن المعصیت نبی ہوندا ہے۔ نبی تو علاوہ جتنے لوگ نے وہ کسے فن دے امام نے یا صحابہ نے، انہاں نو صحابہ نو محفوظ عن الخطا کیا جاندہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت دا متفقہ عقیدہ۔ میں دسنا یہ چاہنا کہ عام جس طرح جڑے بچے ہوندے نے وہ چونکہ گناہاں تو پاک ہوندے تے انہاں نو ہر بندہ معصوم کہہ لیندا۔ میں اس مسئلے دے حوالے نال نہیں، ایک کم سنی اور بچپن دے حوالے نال جڑی گل کرنا چاہنا انہوں سمجھو۔ حضور آئے، حضور تے اگے معصوم نے تے حسین گودے چے اے حالے انج معصوم ہے، بولو نا اے حالے۔ توجہ کر طالب علم وال، تیرا بچہ دنیا تے آوے، اکھ کھولے تے ماں نو تکے، اکھ کھولے باپ نو تکے، اکھ کھولے نرس نو تکے، لیڈی ڈاکٹر نو تکے، قربان حسین تیری اکھ تو۔ جے سارے بولو تو میں اگلی گل کرا۔ توجہ توجہ، حسین دنیا تے آئے نے تے آؤں دیئیں حسین دیاں اکھاں نبی دیاں اکھاں نال مل گئیاں نے۔
توجہ طالب علم وال میرے معزز سامعین، کیسا منظر ہوئے گا جدوں حسین دی اکھ میرے نبی دی اکھ نال ملی ہوئے گی، تے کیسا منظر ہوئے گا جدوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین وال تکیا ہوئے گا۔ طالب علم دا جملہ تے نالے تکیا تے نالے چکیا، نالے تکیا تے نالے بولو بولو چکیا۔ اے اج تے کلے نہیں چکیا، تے خطبہ دیندیاں دیندیاں جدو دوویں شہزادے سامنے آ رہے سن تے میرے محبوب نے یہ نہیں کیا، صحابہ جو بیٹھے نے کہندے ابو بکر اے ذرا بچیاں نو پڑھائی، عمر ذرا تو اٹھی، علی ذرا تو اٹھی، انج نہیں میرے محبوب نے کیتا، حضور نے ممبر چھاڑ دیتا۔ اچھی بول یار، حضور نے ممبر چھڑ دیتا، آپ تھلے اترے تشریف لے آئے تے سدھے گئے تے ایک پاسے حسن نو چک لیا ایک پاسے حسین نو چک لیا تے دوواں نو لے کے گود دے اندر تے میرے محبوب برسرے ممبر بیٹھ گئے، برسرے ممبر بیٹھ گئے تے انج حضرت حسن دی کنڈ تے تھاپڑا دیتا تے کہندے نے آ جڑا میرا پتر ہے نا، ہائے بول یار، جڑا میرا پتر ہے نا اینو کی ہے، یہ سردار ہے، کی ہے سردار ہے۔ اچھا یہ جی سرداری دی نشانی، کوئی سرداریاں کچھ دے کے بھی لئیاں جاندیاں، ہائے سرداریاں کچھ وہ لل لین۔ اج کل تے سردار نے نا سڑک دا ٹھیکہ وہ بھی لے لو، پل دا ٹھیکہ وہ بھی لے لو، گڈی بھی نہیں چھڈنی، نہ کو اپنی نہ کو پرائی، نہ کو اپلائڈ فار، نہ کو نمبر والی، نہ کو بغیر نمبر تو کہ جی میں سردار بن رہا۔ کہ چدراواں تے سرداریاں دا ٹھٹ تاں ہی آوندا جے بندہ پلہ لاوے تے اپنے کولوں دے تے، توجہ ہے، اپنے کولوں دے۔ فرمایا میرا پتر سردار ہے، کیوں؟ فرمایا اے دی وجہ تو مسلمانہ دے دو بڑے گروہاں دی صلح ہوے گی، صلح فیصلہ بادیا۔ میں کہنا چاہنا کہ حسین، میں کہنا چاہنا کہ معاویہ میرے محبوب دا چمن ہے تے حسن میرے محبوب دا امن ہے۔ جن نے چمن مصطفیٰ دی زیارت کر دیجئے وہ معاویہ وال تکے، تے جن نے امن مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہے وہ حسن تے حسین وال تکے۔ اے میرا پتر سردار ہے، بٹھا لیا گوتے، توجہ تے میں عرض کر رہا سا چکیا، نبی نے اینانو لمے بہ جو، اگلے سال ایک ایک منجی نال لے کے آئے، جدو تھک پو تو پھر اتنے چڑھ بہ جانا۔ ذرا توجہ طالب علم والا، میرے نبی نے چکیا، کلے کلے نو بھی چکیا تے ملک صاحب دوواں نو بھی چکیا۔ اینا دی بڑی اچھی شان ہے کہ اینا نو نبی نے چکیا ہے، او دی کنی شان ہوئے گی جن نے نبی نو چکیا ہے۔ تو میرے محبوب نے اعلان عام فرمایا، توجہ کرنا، حضور فرماتے نے حسین منی، یہ ذرا غور کیجئے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے تو ساڈے ہن مطلب ہے کہ اپنے کام نے نا، بھی کسے نے بدر دے شہیداں نو پھڑ لیا، کسے نے کربو بلا دے شہداء نو پھڑ لیا، کسے نے مسجد نبوی دے شہید نو پھڑ لیا۔ اسلام دے اندر 365 دن نے، سارے ہی منایا کرو، ایک دن مینوں ثابت کرو جدن کوئی شہید نہ ہویا ہو، ٹھیک ہے؟ تو تہاڈا یہی کام ہونا چاہیے، بس سارا کام انج ہی کھچ کے رکھو۔ لیکن آپ دیکھیں، اس بات پہ غور کریں،
کہ اسلام جو ہے وہ تو چلتا ہی شہداء کے خون سے ہے. اسلام کے چمن میں تو بہار ہی شہداء کے خون سے آتی ہے. بولو شہداء کے خون سے آتی ہے. جتھے جتھے کسی نو عقیدت احترام دا جذبہ ہے انہیں اپنے اپنے دا نام لے لیا, بڑیاں بڑیاں دے راہ سیدھے ہو گئے تے ہر پاسے ہی سیدھا ہو گیا. لیکن اصل مین گل تے مین مقصد میرے پیغمبر دے حسن دے جمال دا, کلام دا, فصاحت دا, بلاغت دا, عظمت دا, شان دا, دنیا تے آن دا اصل مقصد کی سی؟ او مقصد سی اللہ دی وحدت. اللہ دی تے جے تسی تھوڑے جے جاگو تے میں حضور دے اسے فرمان وچوں حضور دا مشن کڈنا چاہنا. جڑی میں ایک گل کھولنی سی. میرے آقا نے حسین ول تکیا تے کی حضور فرماندے نے, فیصلہ بادیا غور کر, اے میرے نبی دی زبان ہے, میرے محبوب دی گل ہے, تے میرے آقا دی زبان اطہر وچوں بھی نکل دیئے. کیڑی زبان مبارک میرے معزز سامعین, میں شرح صدر نال کہنا وا, اوے کائنات دے اندر شہد بھی اتنا میٹھا نہیں جنی میٹھی میرے نبی دی زبان ہے. اس لذت دا بھی حسین نو پتہ ہے, جن نے رج کے چوسی ہے, جن نے رج کے. تے حضور کی کہندے نے مولانا آقا فرماندے نے حسین ملنی, توجہ میرا تصور مینوں انج لگدا ہے حضور نے کیا ہوئے گا, میرے نال تے مکے دی نسبت ہووے شاناں ود گئیاں, بدر دی نسبت آئی شان ود گئی, مدینے دی نسبت آئی شان ود گئی, تے میں محمد ایتھے کو ہور گل پیا کرنا وا. مینوں انج لگدا ہے, میں آکھیا میرے محبوب دسو نا کیڑی گل ہے. مولانا مینوں انج لگدا ہے جویں حضور شاید ایک فرمان کہہ کے دنیا نو سمجھانا چاہتے نے, لوکو میں محمد ہاں. توجہ ہے, اوے بولو میں محمد ہاں. مینو جانے دو عالم کہندے نے, رحمت دو عالم کہندے نے, مینو کائنات دا امام کہندے نے. میری خلوت تے جلوت تے بیٹھنا تے اٹھنا تے کھانا تے پینا تے آنا تے جانا, میری نشست و برخاست, میرے لیل و نہار, میرے دل تے رات, اللہ نے سب نالوں اعلیٰ تے اولا تے افضل تے اکمل تے اجمل تے اصل تے اشرف تے اطیب بنائے نے. کائنات دے اندر اس جوڑ دا مقابلہ تے کوئی نہیں کر سکدا. لیکن میں تانوں دسنا چاہنا وا, مینوں محمد کہندے نے, اور مینوں مشکل کشا نہیں کہندے, مینوں محمد کہندے نے, مینوں حاجت روا نہیں کہندے, مینوں محمد کہندے نے, مینوں ہر جگہ تے موجود نہیں کہندے, مینوں محمد کہندے نے, اور مینوں معبود تے مسجود نہیں کہندے. کیوں؟ جڑا معبود تے مسجود ہوندا ہے او دی صفت ہوندی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جیڑا معبود تے مسجود ہوندا ہے او دیاں جتھے ہور نشانیاں تے صفتاں نے, او دے وچوں ایک صفت اے وے کہ او دے وچوں کوئی نہیں ہوندا. او جڑا نا معبود, توجہ ہے بولو, او جڑا معبود ہے نا او دی ایک صفت اے وے او دے وچوں تے او بھی کسے دے وچوں, نہ کوئی او دے وچوں ہے تے نہ او کسے دے. تے میں محمد نو تے جان دے ہو نا, اور میں عبداللہ دے وچوں ہاں.
عبداللہ عبد المطلب دے وچوں ہے، میرا حسب تے نسب تے میری شان تے میرا خاندان تے قبیلے نو او تسی اپنی اکھاں نال جان دے ہو، متے میری شان تے عظمت ویکھ کے کدرے مینوں ہی معبود نہ سمجھ بینا، میں اپنے حسین ول ویکھ کے اللہ دی وحدت دا اعلان کرنا وا، حسین منی میرے وچ حسین میں معبود کوئی نہیں دے ہوئے ہائے میں مسجود ہے کوئی نہیں دے اور میں باپ والا میں ماں والا اور میں بیویاں والا اور میں تیاں والا اور میں پوتریاں والا اور میں دوتریاں والا اور میں نواسیاں والا تے میرے نال تے عام نسبت ہوئے تے او دی بڑی شان ہے تے او دا کی مقام ہوئے گا جڑا میرے وچوں ہوئے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ یا اللہ تمام احباب کا آنا قبول فرما ملک صاحب کا اہتمام کرنا قبول فرما ہماری گزارشات کو قبول فرما میرے سمیت جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جتنے یہاں پہ دوست تشریف لائے پولیس والے حضرات تشریف لائے جنہوں نے اہتمام کیا انتظامیہ نے جو تعاون کیا اے اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما اے اللہ ہمارے وطن کی ملک کی حفاظت فرما اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک جامعہ امدادیہ سے آصف عثمانی صاحب تشریف لاتے ہیں وہ چند منٹ کے لیے خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ بلند آواز نال نماز والا درود شریف اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، چونکہ اتنے بڑے بڑے خطباء دا سٹیج ہے، میں صرف جلسہ سنن آیا کرن نہیں آیا۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی ساڈا سب دا جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس جلسے نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ میرے معزز سامعین، میں کوئی خطیب نہیں، میں ادنا جا طالب علم ہوں، لیکن الحمدللہ اور ثم الحمدللہ
کہ علماء دی جتیاں دے بین دی اتنی برکت ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بیان کر سکتا۔ یہ مہینہ ہے بہت برکت والا مہینہ۔ اس مہینے دی 10 تاریخ نو ایک ایسی شخصیت نے جام شہادت نوش کیتا ہے جنہوں نبی دا نواسا کہندے۔ اج میاں دنیا مولانا ضیاء القاسمی نال پیار کر دیے، اج دنیا مولانا جنگوی نال پیار کر دیے، اج دنیا اعظم تارک نال پیار کر دیے، اج دنیا مولانا احمد علی لاہوری نال پیار کر دیے، لیکن جدوں یہ سارے دنیا تے آئے انہاں نے اکھ کھولی یا انہاں دی نظر دائی تے پئیے یا اپنی ماں تے پئیے، اس کے باوجود بھی دنیا انہاں نال پیار کر دیے، لیکن حسین تے او شخصیت ہے کہ جیڑا دنیا تے آیا انہیں اکھ کھولی سامنے میرے نبی دا چہرہ نظر آیا، تے حسین نال پیار نہ کرنا تے ممکن ہی نہیں۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، یار اچھی سبحان اللہ آکھو، خالق کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ فرمان دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ فرمان دینے جیڑا میرے راہ وچ ذبح کیتا جائے، جیڑا میرے راہ وچ شہید ہو جائے تے انہوں مردہ نہ آکھیا کرنا اللہ اکبر یا حی یا قیوم، تے اے ویکھنا اے کون نے انہاں نوں حضرت حسین کہندے نے۔ نہیں نہیں میاں جے میرے تلوار پوچھے تے آنا میں تینوں دسدا جاواں انہاں نوں نبی دا نواسا کہندے نے۔ نہیں نہیں آنا جا میں تیرے کولوں ہور پوچھدا جا میرے کولوں تے میں تینوں دسدا جاواں کہ حسین او شخصیت ہے کہ جنوں گرتی میرے نبی نے دتی ہے۔ تے میرے معزز سامعین اج مینوں گرتی میرا نانا دے، میں کہنا میں بڑی قسمت والا، تے میاں کسے بچے نوں گرتی اعظم تارک دے، لوگ کہندے نے بڑی قسمت والا ہے، تے میاں کسے بچے نوں گرتی مولانا ضیاء القاسمی دے، لوگ کہندے نے بڑی قسمت والا ہے۔ آپ اندازہ کرنا کہ حسین دیاں کنیاں شاناں نے کہ جنہاں نوں گرتی دین والا تے میرا محبوب ہے۔ تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسی شخصیت نے کہ میرے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، تو میرا آقا کہندے نے کہ جیڑے جنت دے شہزادے نے حسن تے حسین اے دوویں جنت دے شہزادے نے۔ تے میرے معزز سامعین اللہ اکبر کبیرہ، تے میرے معزز سامعین اے دیکھو نا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی جویں شان بلند ہے اسی طرح میرے نبی دے نواسیاں دی شان بھی بلند ہے۔ میرے معزز سامعین دیکھو نا یہ تو ظالمہ نے 12,000 یا 18,000 خط لکھ دیتا ہے، حضرت حسین نہ بلا لیا ہے اللہ اکبر یا ہی یا قیوم۔ تے حضرت حسین جدوں آپ پہنچ گئے نے کوفے دے اندر، آپ پہنچے نے کوفے دے اندر تے سارے بے ایمان ساتھ چھڈ گئے نے حضرت حسین دا اللہ اکبر یا ہی یا قیوم۔ ایتھے میں ایک اور گل کردا
نال کہ کچھ لوگ تیرے نال پیار ہس کے کردے نے، کچھ لوگ تیرے نال پیار ماتم کر کے کردے نے، لیکن مینوں دسنا کہ تیرے نال پیار کیویں کیتا جائے؟ تے حسین کہندے نے میرے نال پیار اس طرح کرو جس طرح میرے آقا نے کیتا ہے، میرے نال پیار اس طرح کرنا کہ جس طرح میں پیار ابو بکر نال کیتا ہے تے ابو بکر نے میرے نال پیار کیتا ہے۔ ایک مرتبہ موقع آیا تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھیل رہے سن تے ادھروں حضرت فاروق اعظم دے بیٹے بھی آپ دونوں کھیل رہے سن، اور حضرت حسین نے حضرت فاروق اعظم دے بیٹے عبداللہ نو آکھیا کہ اے عبداللہ تیرا جیڑا پیو ہے نا او تے میرے نانے دا غلام ہے، تے میاں بچے بچے ہی ہوندے نے۔ تے حضرت فاروق اعظم دے بیٹے نو بڑا غصہ آیا، جا کے آکھیا کہ اے عمر مینوں حسین نے تانا دیتا ہے۔ تے حضرت فاروق اعظم کہندے نے اے میرے بیٹے عبداللہ جانا لے کے چلا جانا، تے حضرت حسین نو کہہ دینا کہ مینوں لکھ کے دے دین۔ کی لکھ کے دے دین؟ کہ جڑا تیرا باپ نبی دا غلام ہے، کہ جڑا تیرا باپ ہے اور نبی دا غلام ہے، قیامت والے دن میں اپنے نبی نو یہی دکھاواں گا کہ ویکھنا تیرے نواسا کہندا ہے نبی دا غلام ہے۔ تے میرے معزز سامعین، میں صرف آخری بات کر کے بات نو ختم کرنا۔ تسی ماشاءاللہ اتنے سست ہو کہ جی میں ساری رات جلسہ سن کے تھک گئے، تو تہاڈی ماشاءاللہ جیڑی ہے نا ابتدائی خراب ہے تے انتہا پتہ نہیں اللہ ہی جانے۔ اس واسطے بولو، اپنے آپ تو سستی دی چادر اتارو۔ میرے معزز سامعین، محرم الحرام دے اندر تے نواسہ رسول نے جس جذبے دے نال قربانی دیتی تے ساڈی اج ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں نکلتی۔ آئے اسی جلسہ سننا ماشاءاللہ، تے میرے معزز سامعین آنا تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دعا کی تھی تے میرا آقا کہندے نے کہ لوادت فی سبیل اللہ، لوادت فی سبیل اللہ۔ میرے آقا کہندے نے یا اللہ رات تیری ہوے، تے میرا آقا دعا پہ کر دینے یا اللہ راستہ تیرا ہوے، یا اللہ سر میرا ہوے تے تلوار کافر دی ہوے۔ تے یعنی کی مطلب؟ اے میرے پروردگار میں تیری راہ وچ شہید ہوندا ہویا نظر آواں، یا اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں ایک مرتبہ نہیں کہندا کہ لوادت فی سبیل اللہ ان اقتل ثم احیا۔ آقا کہندے نے یا اللہ میں پھر زندہ کیتا جاواں، میں پھر شہید کیتا جاواں، میں پھر زندہ کیتا جاواں، میں پھر شہید کیتا جاواں، کہ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگامہ میں۔ یار اچھی سبحان اللہ آخو کہ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگامہ وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں۔ تو یہ نا علماء دیوبند کی شان ہے کہ تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جی جدوں میدان کربلا دے اندر پہنچے نے حضرت حسین
میاں سارا کنبا آپ دا شہید کر دیتا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں پوچھیا حسین تسی اپنا سارا کنبا شہید کرا کے پھر کی کیتا ہے؟ تے حضرت حسین کہندے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے بس پھر میں صبر کیتا ہے، میں صبر کیتا ہے، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کنبا شہید کرا کے پھر بھی نہیں روئے، انہوں نے وال نہیں نوچے، انہوں نے اپنے سینے تے ہاتھ نہیں مارے، اوے میاں میں تے حسینی ہاں میں کیوں مارا، میں تے حسینی ہاں میں کیوں مارا؟ اس واسطے میں کہنا کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھا کر پھر بھی